اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صور القبول والرد واساسهما صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول کی صورتیں اور رد کی صورتیں اور ان دونوں کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ مانا کرو قبول کی صورتیں اور رد کی صورتیں اور ان دونوں کی بنیاد لیکن انما وجب عنوان بنایا ہے نا پچھو نال جوڑنا ہے جی لیکن انما وجب العمل بالمقبول منها لأنها اما ان يوجد فيها اصل صفات القبول وهو ثبوت صدق الناقل او اصل صفات الرد وهو ثبوت كذب الناقل او لا دھیان کریں پیچھے کا ہے نا بے خبر جو ہے نا وہ مقبول بھی ہے اور مردود بھی ہے جی کہ اگر مخبر بالحدیث کا صدق ترجیح پا جائے تو خبر مقبول ہے اور اگر ترجیح نہ پائے تو وہ مردود ہے تو کیوں وجہ یہ بیان کی تھی کہ خبر واحد کے ساتھ دلیل پکڑنی موقوف ہے اس کے راویوں کے احوال کی بات بحث سے نہ کہ اول کون ہے متواتر وہ ساری مقبول ہے کیونکہ اس میں یقین ہے جی لیکن محض پیچھے کیا تھا واجب عمل مقبول پر اسی کے ساتھ جوڑنا پیچھے یہ سوال کیتا سی لیکن محض واجب ہوگا عمل بالمقبول خبر احاد اخبار احاد سے جی واجب کیوں ہوگا اس لیے کہ وہ اخبار احاد جو ہے خبر واحد جی یا یہ کہ پائی جائے گی ان اخبار احاد میں قبول کی اصل صفت قبول کی وہ قبول کی اصل صفت کون ہے وہ ہے ناقل کے صدق کا ثبوت یا پائی جائے گی رد کی اصل صفت اور وہ کیا ہے ناقل کے کذب کا ثبوت او لا یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی جائے گی یا ایشا باسی کیا کہ جی لیکن محض واجب ہے عمل مقبول کے ساتھ اخبار احاد سے اس لیے کہ اخبار احاد یا یہ کہ پایا جائے گا اخبار احاد میں قبول کی اصل صفت پائی جائے گی اور وہ ناقل کے صدق کا ثبوت ہے یا رد کی صفت کا اصل وہ پایا جائے گا اور وہ ناقل کے کذب کا ثبوت ہے یا دونوں کا نہ قبول کی صفت راجع ہوئی ہے نہ رد کی درمیان میں بات رہ گئی ہے سنیں جی اے شاباش تے اچھا آگے چل دیں پھر لیکن محض واجب عمل مقبول کے ساتھ اخبار احاد سے اس لیے کہ اخبار احاد اتنے ضمیراں دے چکر چ نہیں پینا پوری کتاب گزارا کرنا ہے اس لیے کہ اخبار احاد یا یہ کہ پائی جائیں گی ان میں اصل صفت قبول اور وہ صفت قبول ناقل کے صدق کا ثبوت ہے یا پائی جائے گی ان میں او اخبار احاد میں رد کی صفت کا یا اصل رد کی صفت کا اصل وہ کیا ہے اور وہ ناقل کے کذب کا ثبوت ہے یا نہ پایا جائے گا جی شابہ جی لیکن محض واجب ہے عمل مقبول پر اخبار احاد سے اس لیے کہ اخبار احاد یا یہ کہ پائی جائے گی ان میں قبول کی صفت کا اصل اور وہ ناقل کے صدق کا ثبوت ہے یا رد کی صفت کا اصل اور وہ ناقل کے کذب کا ثبوت ہے یا نہیں پایا جائے گا
الاستدلال علی وجوب العمل بالمقبول من الاحاد، نہ کہ اس کا غیر۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ اصل دلیل دے رہے ہیں یہاں سے جی، یہ استدلال ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خبر وہ خبر جو نہیں متواتر، اور وہ ہے جس کا نام رکھا ہے، صبر نام رکھا ہے احاد، یا تو ترجیح پائے گا اس کے ناقل کے صدق کا، یا تو ترجیح پائے گا صدق خبر کا۔ کس طرح؟ بس باب خبر کے ناقل کے صدق کے ثبوت کے، کہ ناقل کا صدق ثابت ہو گیا تو خبر جو ہے وہ ترجیح پا، اس کا صدق ترجیح پا گیا ہے۔ کس میں؟ فی غیر ذالک الخبر، صرف خاص اسی خبر میں نہیں، مطلقاً وہ راوی سچا ہے، مطلقاً اس میں بھی اور باقیوں میں بھی، یا نہیں ہوگا، یا اس طرح نہیں ہوگا، ترجیح نہیں پائے گا اس کا صدق۔ کس طرح؟ بے ثبوت صدق ناقل ہی فی غیر، تو والاول اول، اور وہ ہے کہ نام رکھا گیا اس کا مقبول، تو اول واجب ہے ہونا اس کا ماخوذ بے اور موجب للعمل، اس معنی کے ساتھ جو گزر گئی ہم سے تحقیق اس کی ہو، اس لیے کہ ثابت ہے بے اجماع صحابہ و تابعین، اور ہر وہ شے جو ثابت ہو صحابہ پاک اور تابعین کے اجماع کے ساتھ وہ ضروری ہوتی ہے، تو پس ہوگی خبر وہ کہ ترجیح پا جائے اس کا صدق، اور وہ ہے جس کا نام مقبول ہے، وہ ماخوذ بے ہوگی اور موجب للعمل ضروری ہوگی۔ ثانی، یا یہ کہ ترجیح پا جائے گا خبر کا کذب، او کس طرح؟ بھئی فَقَوْنُهُ غیر موجب للعمل ضروری، تو اگر اس کا کذب ترجیح پائے گا، لیکن وہ کس طرح پیچھے نہ لا، بے ثبوت کذب ناقل ہی فی غیر ذالک الخبر، تو اب جو ہے نا یہ موجب للعمل نہیں ہوگی ضروری طور پر جی۔ والا اللہ حاضہ، شاید کہ یہی نئی محتاجی، یہ نئی محتاج کس کی طرف چھوڑ دیا اس کو، یا مساوی ہوگا خبر کا صدق مع کذب اس کے، تو پس نہیں واجب ہونا اس کا موجب للعمل، کیوں؟ بوجہ تو پس نہ ہوگی وہ اس لیے کہ واجب کرنا اس کا خبر کا عمل کے لیے ممکن ہے، اور ممکن ہے وہ شے کہ نہ واجب ہو جو نہیں پائے گی جی۔ سنیں جی، اگو سوال جواب انہوں چھڑو۔ اچھا جی، ثبوت و صدق ناقل، مراد ثبوت و صدق مطلقاً ہے، نہ کہ خاص اس حدیث کے نظر سے مطلقاً بھی راوی سے سچا ہے۔ تو اگے فرمایا نا اولا کی اولا جی، اور باقی کو نہیں گالو کہ یعنی یا نہ متصف ہوگی وہ خبر بے اصل صفات القبول، تے نہ بے اصل، پس یہ خبر محتمل للقبول بھی ہے والرد بھی ہے۔ مثلا راوی کا حافظہ کمزور ہو گیا، راوی مجہول ہو گیا، اس وجہ سے، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ اب یہ جو صورتیں بنی ہیں، 3 صورتیں بنی ہیں جو متن میں جی۔ والأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، پس اول غالب آ جائے گا ظن پر خبر کے صدق، خبر کا صدق کہ یہ حدیث ہے، بھئی یہ سرکار کا فرمان ہے، سرکار کا فعل ہے، یا صحابی کا قول فعل ہے رضی اللہ۔ کیوں غالب آ جائے گا؟ با وجہ اس خبر کے ناقل کے صدق کے ثبوت کے، کہ اس کے اندر سیکا ہونے کی ساری شرطیں موجود ہیں، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوگا کہ یہ خبر سچی ہے، تو اب یہ غالب آ جائے گی ظن پر کہ یہ خبر کیا ہے، جب سچی ہے تو لہٰذا سرکار کا فرمان ہے، فیؤخذ بہ، لہٰذا اس کو لیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ کیا کہ جی اول غالب آئے ظن پر خبر کا صدق،
بوجہ ثابت ہونے حدیث کے ناقل کے صدق کے، تو لہٰذا اس کو لیا جائے گا اس پر عمل۔ مراد یہ ہے کہ ثابت ہو علم میں ثبوت جی محتملاً جی اس کا یہ کہ ہو اس میں راوی کی خطا، یہ احتمال ہو، لیکن یہ احتمال ضعیف ہو جس کو لیا نہ جائے، جی جس کو لیا نہ جائے۔ یہ وجہ ہے کہ راوی سیکا ہوں تو جو دوسرا احتمال ہے بھی شاید والا وہ نہیں لیا جاتا جی۔ سنیں جی، اور یہ نوع علم سے یظنہ العامہ، تو عامہ اس کو یقین سمجھتے ہیں۔ سنیں اے شابہ سے تے الی آخر او گل مکی، پس اول غالب آئے گا، غالب آئے گا آ جائے گا زن پر خبر کا صدق، خبر کا صدق باوجہ ثابت ہونے خبر کے ناقل کے صدق کے، تو پس لیا جائے گا خبر کو، یعنی اس حدیث پر عمل کریں گے جی۔ غالب آ جائے زن پر خبر کا صدق بوجہ ثابت، غالب آ جائے گا، غالب آ جائے گا زن پر خبر کا صدق، جس لیے راوی سچا ہوئے تھے جی۔ وجہ ثابت ہونے راوی حدیث کے ناقل کے صدق کے، پاس لیا جائے گا حدیث کو۔ والثانی یغلب علی الظن کذب الخبر لثبوت کذب ناقلہ فیطرح، اور ثانی جو ہے کہ جب راوی کا کذب ہے تو غالب آ جائے گا ظن پر خبر کا کذب، جانب راجع ہوگی کہ یہ خبر جھوٹی ہے، کیوں؟ حدیث کے ناقل کے کذب کے ثبوت کی وجہ سے، حدیث کے ناقل کے کذب کے ثبوت کی وجہ چونکہ اس کا کذب ثابت ہو گیا ہے تو لہٰذا یہ بھی جو ہے نا کوڑوں کڑی ہے جی، تو لہٰذا فیطرح اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا کہ جی؟ اور ثانی یہ ہے کہ غالب آ جائے زن پر، آ جائے گا، یہ ہے نہیں غالب آ جائے نہیں ہے، وہ قسمہ بنائی نہیں، ان کا سمرہ دس رہے نہیں یار، کمال بندہ ہے۔ پھر پچھلا دفعہ پڑھ جی نہیں سمجھ آیا تھا جی۔ غالب آئے زن پر، آ جائے گا، غالب آ جائے گا پچھوں بے یار بیماری ہے، میرا سر کھپ گیا جی کہ لیکن واجب ہے عمل مقبول کے ساتھ، اس لیے کہ یا پائی جائے گی اس میں اصل صفت مقبول، اور وہ کون ہے؟ ناقل کا صفت ہے، ایندہ اے نتیجہ او اصل و صفت رد، یعنی ثبوت کذب ناقل اوندہ او نتیجہ او لا اوندہ تیسرا نتیجہ۔ پھر آنا جی وہ کو قانون ثابت شروع کر دیتے ہیں جی۔ ثانی غالب آ جائے گا زن پر خبر کا کذب بوجہ ثابت ہو جانے حدیث کے ناقل کے کذب کے، لہذا حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بس سال آگے، اور ثانی غالب آ جائے گا زن پر خبر کا کذب خبر کا کذب باوجہ خبر کے ناقل کے کذب کے ثبوت کے، خبر کے ناقل کے کذب کے تو پس خبر چھوڑ دی جائے خبر چھوڑ دی جائے گی گی جی۔ اور ثانی غالب آ جائے گا زن پر خبر کا کذب بوجہ حدیث کے ناقل کے کذب کے ثبوت کے، کدھر خبر تھے کدھر حدیث جی، ایک لفظ بولنے جائے جتنے بولنے، خبر کے ناقل کے کذب کے ثبوت کی وجہ سے پس چھوڑ دی جائے گی۔ ہاں پچھوا کہ جو بھی حدیث سے خبر مترادف نے جی۔ بس ثالث والثالث ان وجدت قرینۃ تلحقہ باحد القسمین التحاق، التحق والا فیتوقف فیہ، بس تیسرا کہ جس میں نہ راوی کا صدق ثابت ہے نہ کذب ثابت، یہ جو تیسری صورت ہے، اب اس میں اگر پایا گیا قرینہ، جی ایسا قرینہ جو لاحق کر دے خبر کو قسمین میں سے ایک کے ساتھ، بھائی صدق کا قرینہ پایا گیا یا کذب کا قرینہ پایا گیا تو لاحق ہو جائے گی یہ خبر اس کے ساتھ، تو یا یہ مقبول بن جائے گی یا مردود بن۔ کیا کہ جی؟ تیسری قسم کہ اگر پایا گیا قرینہ صدق کا، تیسری قسم جو ہے نا وہ تو ہے نا اس میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر پایا گیا قرینہ، ایسا قرینہ جو لاحق کر دے اس کو، اس خبر کو قسمین میں سے ایک کے ساتھ، کون قسم؟ مقبول تے مطروح، جی تو لاحق کر دیا جائے گا، کر واجہ لاحق ہو جائے گی، میں کر دیا جائے گا تو لاحق میں بتا دوں رکھے معلوم ہے بھی لاحق ہو جائے گی، یہ لاحق ہو جائے گی یہ خبر ان قسموں میں سے ایک قسم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟
اگر قرینہ کس کا پایا گیا اگر صدق کا پایا گیا تو مقبول کے ساتھ لائق ہو جائے گی، اور اگر کذب کا پایا گیا تو یہ مردود کے ساتھ لائق اے ہو جائے گی۔ مطلب کوگوا التحاقا سنیں اے شابہ سے تے وَإِلَّا اور اگر قرینہ کوئی نہیں پایا گیا جی نہ صدق کا تے نہ نہ کذب کا، تو فَيُتَوَقَّفُ فِيهِ پس توقف کیا جائے گا اس میں، جی نہ اس کو مردود کہیں گے نہ مقبول کہیں گے، یعنی اس پر عمل فی الحال رک جائے گا۔ رک جائے گا جی۔ ہاں جی وگرنہ وگرنہ اگر نہ صدق کا قرینہ ترجیح پائے اور نہ کذب کا تو توقف کیا جائے گا، اس میں کیا کیا جائے گا؟ توقف کیا جائے گا۔ اے شابہ سے تو وَإِذَا وَإِذَا تُوُقِّفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ صَارَ كَالْمَرْدُودِ لَا لِثُبُوتِ۔ بس اچھا جی، جب توقف کیا جائے گا عمل کرنے سے اس حدیث پر جی تو ہو گئی یہ مثل مردود کے، جی جیسے مردود چھوڑ دی جاتی ہے اسی طرح یہ بھی چھوڑ دی جاتی ہے جی۔ سنیں ہاں جی کیا تو جب توقف کیا جائے گا عمل سے عمل کرنے سے اس حدیث کی ہاں تو ہو جائے گی یہ خبر مثل مردود کے لا لثبوت صفات الرد، صفت رد کے ثبوت کی وجہ سے نہیں، صفت رد کے ثبوت کی وجہ سے نہیں، بل لِكَوْنِهِ لَمْ تُوجَدْ فِيهِ صِفَةٌ توجب القبول، بلکہ اس لیے کہ اس میں صفت قبول کوئی نہیں پائے گی، بلکہ صفت قبول نہیں پائے گی، بلکہ اس لیے کہ اس لیے کہ اس میں صفت قبول نہیں پائے گی۔ کمال ہے یار، میں اڑتا رہا تو سنجیدہ بنے پھر دے۔ اور تیسری صورت اور تیسری صورت کہ کوئی قرینہ بھائی کوئی چیز بھی نہیں ہے، کسی نے ترجیح نہیں پائی، جی اگر پایا گیا قرینہ پایا گیا قرینہ جی تو لاحق ایسا قرینہ ایسا قرینہ جو لاحق کر دے اس کو خبر کو جو لائق کر دے خبر کو قسمین میں سے ایک کے ساتھ، اسمین میں سے ایک کے اے ساتھ جزائے تو لاحق ہو جائے گی، تو لائق ہو جائے گی، سنیں وگرنہ وگرنہ پس توقف کیا جائے گا اس میں، بس توقف کیا جائے گا، اور جب توقف کیا جائے گا اور جب توقف عمل بالخبر سے عمل بالخبر سے تو ہو جائے گی خبر ہو جائے گی مثل مردود کے، مثل مردود کے، نہ کہ رد کے ثبوت کی وجہ سے، رات کی ثبوت کی اس لیے نہیں بلکہ باوجہ ہونے خبر کے کہ نہیں پائی گئی اس میں کہ نہیں پائی صفت، صفت ایسی صفت جو واجب کرے قبول کو، جو واجب کرے، واللہ عالم ورسولہ بالصواب جی۔ اور ثالث اگر پایا گیا قرینہ ایسا قرینہ جو لاحق کر دے خبر کو قسمین میں سے ایک کے ساتھ تو لاحق ہو جائے گی، وگرنہ پس توقف کیا جائے گا اس خبر میں، اور جب توقف کیا جائے گا عمل سے اس خبر کے ساتھ تو ہو جائے گی وہ خبر مثل مردود کے، نہ کہ رد کی صفت کے ثبوت کی وجہ سے بلکہ بوجہ ہونے اس کے کہ نہیں پائے گی اس میں صفت، ایسی صفت جو واجب کرے قبول کو، واللہ عالم۔ سمجھے؟ آگے چلو۔ الخبر المحتف بالقرائن و بیانها، خبر جو کہ چھپی ہوئی ہے قرائن کے ساتھ اور اس کا بیان جی، خبر جو چھپی ہوئی ہے قرائن کے محتف ساتھ بالقرائن ہے اس اور اس کا بیان، وقد وقد یقع فیها اے فی اخبار الاحاد المنقسمۃ الی مشہور و عزیز و غریب ما یفید العلم النظری بالقرائن علی المختار خلافا لمن ابا ذالک، اور کبھی واقعہ ہوتا ہے اس ان میں یعنی اخبار احاد میں جو تقسیم ہونے والی ہیں تین قسموں کی طرف، مشہور عزیز غریب، جی واقعہ ہوتا ہے ان میں وہ شے، واقعہ ہوتی ہے وہ شے جی جو فائدہ دیتی ہے علم نظری کا جی بسبب قرائن کے مختار پر جی، اور کبھی واقعہ ہوتی ہے ان میں یعنی اخبار احاد میں جو منقسمہ ہے مشہور اور عزیز اور غریب کی طرف وہ شے جو فائدہ دیتی ہے علم نظری کا بسبب قرائن کے علی المختار، مختار مذہب جی خلاف ہے واسطے ان کے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ العلم النظری، علم النظری، مثال ویکھی ایک منٹ دھیان نال، وہ میرے کچھ لگ دیا
اس لیے کہ ہم یقین کریں گے، یقین کرتے ہیں بعض اخبار کے صدق کے ساتھ جب مل جائیں ان کے ساتھ قرائن، جب مل جائیں ان کے ساتھ قرائن تو ہم اس خبر کا یقین کر لیتے ہیں معاملات سارا کچھ یہ ہوتا ہے۔ مثال دے دینے جیسا کہ جب خبر دی قاضی عادل نے جی اپنی قضاء کی مجلس میں عندہ حضور جامع من اہل العلم والفضل، اس کے ہم زمان بڑے بڑے علماء فضیلت والے وہاں موجود تھے قاضی کے پاس، تو قاضی عادل نے خبر دی مخاطب کرتے ہوئے بادشاہ کے پیغام لانے والے کو، جو بادشاہ کا پیغام لے کر آیا نا تو اس کو مخاطب کرتے اس نے خبر دی کیا اس پورے مجمع دے سامنے کہ بے شک زید نے قتل کیا ہے عمر کو میرے سامنے۔ اے گل کی تھی قاضی عادل نے کیڑی کہ زید نے قتل کیا ہے عمر کو میرے سامنے، تو پس اس رسول نو کیا اس نو پیغام رسانو پس جا خبر دے دے سلطان کو میری طرف سے اس بات کی۔ جی اے جڑا واقعہ ہے، اے جڑا اے جڑی قاضی نے اینے علماء دے سامنے کیتی گل تے انہوں تے ہے بھی عادل تے انہوں آکھے جا کے دس قرائن ضعیفہ قائم ہے اس کے خلاف پر بھی کہ شاید انج نہ ہوئے، شاید لیکن سنو پس بے شک ہم یقین کرتے ہیں اس خبر کے صدق کا اور دفع کریں گے ہم ان قرائن کو جو دوسری جانب والے ہیں نظر اور استدلال کے واسطے سے۔ نظر استدلال کیڑی بہی طور کے ہم کہیں گے ہم ذہن میں اپنے ذہن میں یہ خبر ہے، خبر دی ہے اس کے ساتھ قاضی نے جو عادل ہے اس مجلس میں جس میں اتنے فضلاء موجود ہیں عندہ حضور جامن، اور قاضی خطاب کرنے والا تھا بادشاہ کے شخص کو، اینیاں دے چیزاں موجود نے، تو لہٰذا ہر خبر جو اس قسم کی ہو وہ تو سچی ہوتی ہے قطعاً، تو لہٰذا یہ خبر بھی یقیناً۔ جی میں آکے تو یار تو سوچتے سی خدا دے بندہ 20 عالم کول بیٹھے اوتھے انہیں گل کیتی ہے، کوئی بندہ بولیا نہیں، تے جے جھوٹ ہوندا تو کوئی تو بولدا نا، انہاں دا نام بولنا مطلب ہے کہ گل ٹھیک ہے۔ یہ جی دلیلہ سی آپ قائم کردے ہیں یار اتنے 20 بندے بیٹھے نے میرے بزرگوں اتنے گل کیتی ہے، یار جی گل غلط ہوندی تو کوئی بندہ بول پیندا، تو جو تو نہیں بولے تو مطلب گل ٹھیک ہے۔ یہ سارے اسی دلائل قائم کردے ہیں اس چیز اتنے جی انہوں آدھے قرائن جی سنے ہی ایشا بس جی۔ تو لہٰذا شاید کہ یہ مثال اوفق ہے ممثلہ کے لیے اس مثال سے کہ لائے ہیں اس کو شارع وجی اور تابع ہوئے ہیں وہ جو ان کے بعد آئے ہیں جی انہاں اے ہور مثال دیتی جی مشہور مثال پڑھی سجے کہ جب خبر دی میں ملک نے جی اذا اخبار بادشاہ نے خبر دی بے موت والدن لہو، بادشاہ نے بار بار خبر دیتی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے جو کہ پہلے پتہ تھا کہ بیمار ہے جی، تو اس نے آ کر کیا کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا اور منظم ہو گیا اس کے ساتھ قرائن، اندروں رونے دی آواز بھی آ گئی تے جنازہ بھی تیار ہو گیا، منجی باہر نکلی، پردے دار عورتاں باہر آ گئیاں، تے یہ سارا کچھ ویکھ کے یقین ہونا نہیں کہ بادشاہ دا پتر ہی مرے ہے جی۔ اور کسی گھر بندہ گوانڈی بیمار ہوئے رونے دی آواز آ جاوے تے اجے کسی بھی دسے نہیں اسی فوراً یقین کرتے او یار فلانا مر گئی بڑا بیمار سے نو چلا گیا جی، کہ کوئی نہیں یقین کرتے کو تے آ کے دے بھی تہاڈی خبر وہہ دے تے جھوٹھی ہے جی، میں جا کے منجی ویکھنی تاں پتہ لگنا ہے جی، ہویا کدی ایویں اے گل جی۔ اور اسی طرح نکلنا بادشاہ کا اور اس کی بادشاہی کے اکابر کا بھی سارے باہر نکلے جنازے نال جا رہے ہیں، تو ہم یقین کریں گے اس خبر کی اور جان جائیں گے اس کے ساتھ کہ صاحبزادہ بادشاہ دا فوت ہو گیا ہے، اور پاتے ہیں ہم اس کو اپنے انفس میں وجدان ضروری، اس کی طرف شک کا کوئی راستہ نہیں کہ ہے وے
تو لہٰذا بہت ساری خبریں ہیں جن کے ساتھ قرائن ملتے ہیں تو یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یقین کا فائدہ۔ چلو جی اوکے دیں گے وہ، اور کبھی واقعہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس میں ان میں، یعنی اخبار احاد میں، ایسے اخبار احاد جو تقسیم ہونے والی ہیں مشہور مشہور اور عزیز اور غریب کی طرف اور غریب واقعہ ہوتے ہیں، ان میں کیا وہ چیزیں، وہ چیزیں یعنی وہ قرینے جو فائدہ دیتے جو فائدہ علم نظری کا علم نظری کا قرائن کے ساتھ قرآن کے ساتھ مختار مذہب پر، مختار تو بعد خلاف نہ لین، خلاف ہے واسطے ان کے خلاف ہے واسطے جنہوں نے انکار کیا اس کا۔ جنہوں نے انکار کیا اس کا۔ جی اور کبھی واقعات ہوتا ہے ان میں، یعنی اخبار احاد میں، ایسے اخبار احاد جو تقسیم ہونے والی ہیں مشہور اور عزیز اور غریب کی طرف، وہ اشیاء جو فائدہ دیتی ہیں علم نظری کا قرائن کے ساتھ مختار مذہب پر، خلاف ہے واسطے ان کے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ والخلاف والخلاف بالتحقیق لفظی، تحقیق یہ ہے کہ یہ خلاف لفظی ہے، یہ یہ خلاف لفظی خلاف حقیقی نہیں ہے، لفظی ہے۔ جی لأن جنہوں پڑھے اصل نزاع لفظی تے نزاع تحقیقی۔ جی لأن من جوز اطلاق العلم قیدہ بکونہ نظری فهو الحاصل عن الاستدلال، اس لیے کہ جنہوں نے جائز رکھا ہے علم کا اطلاق کہ اس خبر سے علم حاصل ہوتا ہے، یقین آ جاتا ہے، انہوں نے مقید کیا ہے اس علم کے نظری ہونے کے ساتھ، کہ جو یقین آتا ہے وہ دلیل سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ اور وہ علم نظری کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے کس سے؟ کیا کہ جی اس لیے کہ وہ جنہوں نے جائز رکھا ہے علم کا اطلاق کہ خبر احاد کے یقین کا فائدہ دیتی ہے، انہوں نے مقید کیا ہے اس کو خبر کے نظری ہونے کے ساتھ، اور نظری نا وہ بکون ہی علم نظری، خبر نظری نہیں، علم نظری۔ علم نظری کون ہوتا ہے؟ علم نظری وہ ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے استدلال سے۔ ومن ابل اطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظنی، اور وہ جنہوں نے انکار کیا ہے اطلاق کرنے کا، کس پر؟ علم بولا جائے، اس پر خبر واحد سے حاصل اس پر علم بولا جائے، انہوں نے خاص کیا ہے لفظ علم کو کس کے ساتھ؟ متواتر کے ساتھ۔ اور وہ خبریں جو متواتر کے ما سوا ہیں وہ ان کے نزدیک ظنی ہیں۔ کیا کہ جی اور وہ جنہوں نے انکار کیا ہے اطلاق کا، علم کا لفظ بولنا خبر واحد سے جو حاصل ہوتا ہے، جی اس پر انہوں نے خاص کیا ہے لفظ علم کو متواتر کے ساتھ، اور وہ جو ما سوا ہے متواتر کے وہ ان کے نزدیک ظنی ہیں۔ لیکنہ لا ينفی ان محتف بالقرائن ارجح مما خلا عنها، بس لیکن یہ جو من ابا ہیں انہوں نے نفی نہیں کی اس بات کی کہ وہ خبر جو محتف بالقرائن ہوگی وہ خبر ارجا ہو جائے گی اس خبر سے جو خالی ہوگی قرائن سے۔ کیا کہ جی لیکن جنہوں نے علم کے لفظ کا اطلاق خبر واحد پر اس کا انکار کیا، انہوں نے نہیں نفی کی ان کی جو واجہ نفی کی اس بات کی کہ وہ خبر جو محتف ایک تاخ پھر ساریاں بچ آ جان گیا، وہ خبر جو محتف بالقرائن ہے، یہ خبر ارجا ہے اس خبر سے خالی ہو قرائن سے۔ خبر المحتف بالقرائن انواع، اگلی گل شروع ہوگی، اور خبر جو محتف اور گری ہوئی بالقرائن ہوتی ہے وہ کئی قسم ہے، منہا اگوں بخاری مسلم دیاں پھر گلاں شروع ہون گیاں، اور خلاف تحقیق میں لفظی ہے۔ حاصل و کلام حافظ صاحب رحمہ اللہ علیہ طب کے مرام ہی یہ ہے جنہوں نے جائز رکھا ہے علم کا اطلاق علم نظری پر جو حاصل ہے نظر اور استدلال کے ساتھ، جائز رکھا انہوں نے ہونا بعض اخبار احاد کا مفید
मुफीदा लिल علم اور مقید کیا ہے اس کو اس علم کے नजरी होने के साथ تاکہ نہ وہم کیا جائے ہونا اس کا जरूरी اس لیے کہ یہ ضروری جو ہے فرد کامل ہے. اور جنہوں نے انکار کیا اس کا जी اس لیے کہ انہوں نے خاص کیا لفظ علم کو علم پر جو حاصل ہوتا ہے तवातुर के साथ یعنی علم ضروری जी تو علم نظری علم ضروری بکھرے بکھرے نے جی لیکن نئی نفی کی انہوں نے اس خبر کی ان خبروں کی جو محتف बिलकराइन है کیا کہ ارجا ہیں ان حدیثوں سے جو خالی ہیں कराइन से کیونکہ چڑھ جائے گی یہ جو محتف بالقرائن ہے जी زن کے فائدہ دینے کے مرتبے سے علم نظری کے مرتبے تک کٹی کٹا کٹنا سی کہ یہ قرائن کی وجہ سے زن کا فائدہ دینے سے کدھر چلی جائے گی नजरी یعنی یقین نظری تک پہنچ جائے گی تو پس نزاع یہ लफ्जी है سنیں جی اے شاباش اوکے دے گئے ہیں اس لیے کہ इसलिए कि جنہوں نے جائز رکھا ہے علم کا اطلاق اور کیسے ہوتے خبر واحد سے جو حاصل ہوتا ہے اس پر مقید کیا ہے मुकय्यद किया اس علم کو علم کے ہونے کے ساتھ نظری होने के साथ میں علم نظری حاصل ہوتا ہے اور وہ ہے اور وہ جو حاصل ہوتا ہے استدلال سے. اور جنہوں نے انکار کیا ہے لفظ علم کے بولنے کا लफ्ज इलम के बोलने का انہوں نے خاص کیا لفظ علم کو उन्होंने खास किया लफ्ज इलम متواتر کے ساتھ तवातिर के اور وہ حدیثیں جو سوا ہیں متواتر کے ان کے نزدیک وہ ظنی ہیں नजदीक वो لیکن نہیں نفی کرتے وہ اس بات کی کہ وہ حدیثیں جو محتف بالقرائن ہیں बिलकराइन وہ ارجا ہیں ان حدیثوں سے جو خالی ہیں قرائن سے. हैं कराइन से بس اگلی گل بکری من کرنا. اور خلاف تحقیق میں لفظی ہے اس لیے کہ وہ جنہوں نے جائز رکھا ہے علم کا اطلاق انہوں نے مقید کیا ہے علم کو علم کے نظری ہونے کے ساتھ اور وہ علم نظری وہ ہوتا ہے جو علم موصولہ جو اصل ہوتا ہے اور وہ شابہ جنہوں نے انکار کیا ہے علم کے اطلاق کا انہوں نے خاص کیا ہے لفظ علم کو متواتر کے ساتھ اور وہ جو سوا ہے متواتر کے وہ ان کے نزدیک ظنی ہیں شابہ. لیکن وہ نہیں نفی کرتے اس بات کی کہ وہ خبریں جو محتاط بالقرائن ہیں وہ ارجا ہیں ان خبروں سے جو خالی ہیں قرائن سے. سنیں اور خبر محتف بالقرائن اور خبر محتاط بالقرائن کئی قسم ہے جی اور خبر محتاط بالقرائن کئی قسم ہے یعنی وہ خبر کے پائے گی اس کے لیے صفات یا احوال جو اس کو قوت دے رہے ہیں اور نفی کرتے ہیں خطا کے احتمال اور کذب کے احتمال کی وہ کئی قسم ہے وہ اور لأنہ من جوازا جی لأنہ من جوزا یعنی علال علم نظری جو حاصل ہے نظر اور استدلال کے ساتھ نہ کہ معنی عام شامل زن کو بھی وگرنہ نہیں باقی رہے گا فرق خبر محتف بالقرائن اور اس کی غیر کے درمیان کیونکہ ہر ایک دونوں میں سے جب کہ ہے مقبول تو فائدہ دیتی علم کا بئی معنی پس تخصیص بالمحتف بالقرائن پھر کیا ہو جائے گی خراب ہو جائے لہذا سے مراد ہے کہ بھئی جس میں قرینے پائے گئے تو یہ جو ظن غالب ہے اس سے اوپر چلی جائے گی اس سے اوپر چلی جائے گی. چل میں نے کیا ہے